بتائیے گا یہاں پر آپ کیوں آئے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو یہاں پہ مسلم امہ کے لیڈر جناب عمران خان صاحب کے استقبال کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ اس کرپٹ امپورٹڈ حکومت نے جو عمران خان کے خلاف فیک قسم کے کیسز بنائے ہیں پورے پاکستان کے اندر، تو آج عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد پیش ہو رہے ہیں، تو ہم اپنے قائد کی محبت میں اور پاکستان کی محبت میں یہاں پہ ان کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ اب جیسے لاہور میں پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس نے آپریشن کیا عمران خان کی گرفتاری کے لیے اور شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا، تو اگر یہاں پر بھی اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو کیا آپ لوگ اس حوالے سے تیار ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو اس امپورٹڈ حکومت سے مطلب ہم کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں۔ آپ پورا پاکستان دیکھ چکا ہے کہ جس طرح انہوں نے پرامن لوگوں پہ ایک گھر کے اندر دیکھنا زمان پارک کیا، زمان پارک عمران خان کی رہائش کیا ہے، اور عمران خان اس پاکستان کا شہری، چھوڑیں اس بات کو کہ عمران خان وزیر اعظم رہا ہے نہیں ہے، وہ پولیٹیشین ہے نہیں ہے، اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ یہ دیکھیں کہ عمران خان پاکستان کا شہری ہے، اور آج تک میں بطور وکیل، میں وکیل بھی ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی مقدمے کے اندر جب وارنٹ گرفتاری ہوں تو اتنی عدالتیں ایکٹیو ہوئی ہوں اور اتنے ادارے ایکٹیو ہوئے ہوں کہ پورے ڈویژن کی، پورے پنجاب کی پولیس لے کے آپ ایک بندے کو گرفتار کرنے چلے گئے ہیں۔ میں حیران ہوں، یہ پاکستان کی تاریخ میں 97 سے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ ایک بندے کو ایک ایسے مقدمے میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور آپ اس کے اوپر اس کی تاریخ 3 دن بعد ہے۔ ہماری روٹین کا میٹر ہے، ہم روزانہ یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جناب اپلیکیشن اٹھا کے دے دی، ملزم نہیں حاضر ہو سکتا، جی بیمار ہے، ملزم فلاں جگہ پہ چلا گیا ہے، ملزم کسی اپنی بیماری میں مبتلا ہے یا اپنے کسی کام پہ ہے، تو وارنٹ گرفتاری تو اس طرح تو نہیں ہوتا جس طرح انہوں نے کیا ہے۔ تو ہم ہر طرح سے انشاءاللہ تیار ہیں۔ یہ دیکھیں آپ عوام میں اگر آپ دکھا سکیں تو ہر طرف عوام کا جمع غفیر جگہ ہے، یہاں پہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یہاں پہ ہمارے بزرگ، بچے، نوجوان، اور ہر طرح سے تیار ہو کے ہم آئے ہیں۔ ہم پاکستان کے لیے، ہم عمران خان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں الحمدللہ۔ 144 جو ہے اس کا نفاذ کر دیا جاتا ہے جب عمران خان باہر نکلتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ابھی بھی لوگ بہت سے باہر نکلے ہیں؟ پہلے اس حوالے سے گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں پولیس کی جانب سے۔ سر جی، یہ اس ریاست سے پتہ نہیں کیوں کھلواڑ کر رہے ہیں، کیوں کھلواڑ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 144 کا نفاذ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو شدید نقص امن کا خطرہ ہو۔ مجھے بتائیں، عمران خان آئے گا، عمران خان آ کے عدالت کے سامنے پیش ہوگا، اور باہر یہ لوگ کیا، یہاں پہ آپ دیکھیں کسی کے پاس کلیشنکوف ہے، آپ دیکھیں کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کچھ نہیں ہے، اپنے قائد کا استقبال کریں گے۔ عمران خان اگر ان کو لیاقت باغ بلائے تو یہ اسی جوش جذبے سے جاتے ہیں۔ عمران خان اگر ان کو پریڈ گراؤنڈ بلائے تو اسی جوش جذبے سے جاتے ہیں۔ عمران خان اگر ان کو لاہور مینار پاکستان بلائے تو اسی جوش جذبے۔ تو انہوں نے صرف استقبال کرنا ہے اپنے قائد کا، نہ کہ یہاں پہ کوئی نقص امن کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کوئی خطرہ ہے۔ آپ کو کہیں لگ رہا ہو تو آپ میڈیا والے دکھا سکتے ہیں کہ نقص امن کا خطرہ ہے، ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کے ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ ملک کے اندر خانہ جنگی ہو، ملک کے اندر فساد پھیلے، اور ملک کے اندر جو ہے نا ہماری معیشت پہلے بیٹھ چکی ہے، اور یہ اس کو مزید بٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ ملک کو دیوالیہ کرنے کے چکر میں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی عمران خان صاحب کا قافلہ موٹر وے سے جب آ رہا تھا تو عمران خان صاحب کی گاڑی جیسے ہی نکلی ہے تو اس کے بعد انہوں نے ٹرک لگا دیے ہیں اور جتنا بھی قافلہ ہے اس کو پیچھے روک دیا ہے۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دوران جتنا بھی راستہ یہاں تک عمران خان صاحب کا ہے، کوئی نیا کیس ڈال کے گرفتاری کے کوئی پلاننگ تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی، ہم سیاسی کارکن ہیں، میں وہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہ رہا جو مریم اور اس کے بگوڑے لوگ اور بگوڑیاں کرتے ہیں، لیکن دل کرتا ہے کہ ان کی زبان میں جواب دیا جائے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک طرف مریم اورنگزیب اور مریم اور یہ دوسرے تیسرے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ عمران خان پیشی پہ پیش نہیں ہو رہا جی، ڈر گیا ہے، اور دوسری طرف جب وہ پیشی پہ آ رہا ہے تو آپ اس کا راستہ روک رہے ہیں۔ یہ اب میں حیران ہوں۔ میں آج اپنی سپریم کورٹ سے بھی، آپ اپنے اداروں سے بھی، ان سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر کہ ایک بندہ پیشی پہ جا رہا ہے اور آپ اس کا راستہ روک رہے ہیں کہ تاکہ وہ پیشی، کل تک آپ اسے گرفتار کر رہے ہیں کہ پیشی پہ پیش نہیں ہو رہا اور گرفتار کر رہے ہیں، اور آج آپ خود راستہ روک رہے ہیں کہ وہ پیشی پہ نہ پہنچ سکے۔ تو یہ عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آیا مطلب دیکھیں نا، یہاں پہ جو پولیس نے راستہ روکا ہوگا نا، رینجرز نے روکا، یہ سارے لوگ متحد ہیں، یہ سارے لوگ عدلیہ کے اندر آتے ہیں۔ عدلیہ پوچھے ان سے کہ آیا آپ نے کس قانون کے تحت اس کا راستہ روکا، کیوں روکا؟ چھوڑے عمران خان وزیر اعظم ہے نہیں ہے، عام شہری ہے، جا رہا ہے، آپ اس کا راستہ کیوں روک سکتے ہیں؟ میرا راستہ کوئی مطلب پاکستان کے اندر میرا راستہ کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ مجھے میرا آئین کہتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جہاں مرضی ٹریول کرو، آپ پوری دنیا کے اندر ٹریول کرو، تو مجھے کیوں روکا گیا ہے؟ تو یہ اداروں کو بھی پوچھنا ہوگا، اداروں کو بھی اپنا کردار نبھانا ہوگا، اور اداروں کو بھی آگے بڑھ کے اس کرپٹ امپورٹڈ حکومت، اور یہ سب سے یہ جو یہاں پہ ایک دگڑ دلہ بیٹھا ہوا ہے جس کو وزیر داخلہ کہتے ہیں، موچھوں والا، یہ سارا کرتا دھرتا اس کا ہے، اور وہ ملک کے اندر خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے ملک کو۔ اب بعض اطلاعات اس طرح بھی آ رہی ہیں کہ پنجاب پولیس کی بھاری نفری جو ہے عمران خان صاحب کے گھر زمان پارک میں داخل ہو چکی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب جب یہاں پہ آئے ہیں تو اب انہوں نے وہاں پر پیچھے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ گھر سے کیا نکالنا چاہتے ہیں وہ لوگ؟
یہ تو میرے خیال سے حکومت کو اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ وہ وہاں سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ہے بھی خلاف قانون خلاف آئین بات اس لیے ہے کہ ایک بندہ جب گھر پہ موجود نہیں ہے اور آپ اس کے گھر پہ ریڈ کر رہے ہیں، مطلب ایک بندہ گھر پہ ہی نہیں موجود، میں اپنے گھر پہ نہیں ہوں موجود، میرے گھر میں موجود بھی ہوں، تو آئین آپ کو کہتا ہے کہ آپ مجھ سے اجازت لیں، آپ مجھ سے اجازت لے کے اندر آئیں۔ میں ابھی کہیں میرے کسی دوست نے بات کی کہ انہوں نے جو گیٹ توڑے ہیں وہ کرین کے ذریعے توڑے ہیں۔ تو یہ ملک کے اندر یہ سارا کچھ سامنے ہو رہا ہے، اور بالکل میڈیا کے سامنے ہو رہا ہے، اور ادارے بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے مل چکے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے ساتھ ہو کے سارا کچھ کروا رہے ہیں۔ تو یہ اداروں کو، ہمارے اداروں کی سالمیت کا، اس پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہ کریں۔ آپ پاکستان کے یہ جو عام لوگ ہیں جو آپ الیکشن کروا دیں، الیکشن کروا کے آپ کلیئر ہو جاتا ہے، آپ الیکشن کی طرف جائیں۔ آپ نہیں بھی الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، 6 مہینے بعد کی ڈیٹ دے دیں۔ عمران خان الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہا ہے نا، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا صبح الیکشن کرواؤ، 6 مہینے بعد کی ڈیٹ دے دیں جب تک آپ ملک کو اسٹیبل کر لیں۔ اس کے بعد دیکھ لیں آپ عوام کس کے ساتھ ہے، عوام کس کو لانا چاہ رہی ہے۔ اور آپ اس طرح لوگوں کو اٹھا کے ایک آدمی کے جس نے اگلے دن آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ ایک آدمی آج اپنی تاریخ پیشی پہ آ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جس کے اوپر 2 دن بعد فرد جرم عائد ہونا تھا، آپ نے جس کے اوپر 2 دن بعد فرد جرم عائد ہونا تھا اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اور یہاں پہ جو آدمی قانون کو فالو کرتے ہوئے، جو آئین کو فالو کرتے ہوئے پیشی پہ آ رہا ہے، آپ نے اس کو روک دیا ہوا ہے۔ آپ اس کے گھر کے اوپر ریڈ کر رہے ہیں، آپ اس کے گھر کے دروازے توڑ رہے ہیں، آپ اس کے گھر کے گیٹ توڑ رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے اور کس اسٹیٹ میں؟ ہمیں تو لگتا ہے یہ چونکہ ہمارے پاس کشمیر سے، میں بھی کشمیر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایسا ماحول تو مقبوضہ کشمیر کے اندر مودی بھی نہیں بنا رہا۔ اس نے بھی وہاں پہ جو کشمیری لیڈر ہیں ان کو گرفتار کیا، نظر بند کیا، لیکن ان کے گھروں کے دروازے نہیں توڑے، ان کے گھروں کے اندر نہیں داخل ہوا، جو ماحول آپ نے یہاں پہ بنایا ہوا۔ صحیح۔ اور ایک مریم نواز نے کل منصور علی خان کو انٹرویو دیا، اور اس میں کہا ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے، دہشت گرد جماعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے نگران حکومت کے، ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کے پی کے سے ملیٹنٹس آئے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ آپس میں لڑانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی پنجاب اور کے پی کے لوگوں کو؟ دیکھیں جی، مریم اورنگزیب نے جو بیان دیا ہے اس کے اندر تو مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی۔ اس سے پوچھا جائے کہ وہ دہشت گردی کی تعریف کر دے کہ دہشت گردی ہوتی کیا اور دہشت گرد کیا ہوتا ہے، دہشت گردی سرگرمیاں کس طرح ہوتی ہیں، اس کو تو شاید اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے وہ دہشت گردی کس کو کہہ رہی ہے۔ مطلب عمران خان خود بندوق والا ہے، نہ اس کے ساتھ بندوق والے ہیں، اور نہ عمران خان نے کبھی اس چیز کو، عمران خان تو اس وقت بھی جب بندوق کا دور تھا پاکستان کے اندر، اس وقت بھی عمران خان کہہ رہا تھا مذاکرات کی بات کر رہا تھا۔ عمران خان نے افغانستان کے اندر مذاکرات کی بات کی، وہاں پہ جنگ کی بات نہیں کی۔ عمران خان نے کشمیر کے اندر ڈائلاگ کی بات کی، تو وہ کیا پاکستان کے اندر ڈائلاگ کی بات نہیں کرے گا؟ وہ تو آج بھی ڈائلاگ کی بات کر رہا ہے۔ اور یہ جو صوبوں کو لڑانے کی ان کی یہ آپ کی کوشچن، میں بالکل اس کو پٹ کروں گا کہ ان کی جو بیسکلی سوچ ہے وہ صوبوں کو آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں، اور ملک کے اندر خانہ جنگی چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر خانہ جنگی ہو اور کسی طرح الیکشن ڈیلے ہو جائے، الیکشن نہ ہو سکے، اس لیے کہ الیکشن ہو گئے تو عوامی طاقت سے، عوامی مینڈیٹ سے ایک ایسا وزیر اعظم آ جائے گا جو پوری دنیا کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدا بلند کرے گا پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک امیج بلند ہوگا۔ اور یہ چیز، یہ چونکہ یہ سارے ایجنٹ ہیں اور یہ نہیں چاہ رہے کہ اس طرح کے کوئی ماحول بنے پاکستان کے اندر۔ بہت شکریہ جی۔ تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد کشمیر سے آئے ہوئے ورکرز ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ حکومت کی ایک کوشش ہے، صوبوں کو لڑانے کی جو فیڈریشن ہے اس کو توڑنے کی یہ کوشش کی گئی ہے، اور کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان کو کسی بھی صورت گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم مزاحمت کا مظاہرہ کریں گے، اور کسی بھی صورت عمران خان کو آنچ تک نہیں آنے دیں گے، ان کو گرفتار نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اور جو پولیس کی جانب سے زمان پارک میں عمران خان کے گھر کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک غیر قانونی عمل ہے اور پولیس جو ہے وہ ایک غیر قانونی کام کر رہی ہے۔ تو یہ آپ کو جو ہے اپڈیٹس میں آپ کو دے رہا ہوں یہاں سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد اس وقت جو ہے وہ یہاں پر سری نگر ہائی وے G11 میں موجود ہے، اور آپ کے سامنے یہ تمام مناظر جو ہیں وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ تو مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، اگلی ویڈیو دیکھ لیں گے۔ اللہ حافظ۔